السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام اور دیگر سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور رب العالمین ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں آپ کے درمیان ایک نہایت ہی اہم موضوع پہ مجھے خطاب کرنا ہے۔ میرا موضوع ہے امن عالم اور اسلام۔ امن، شانتی اور سکون یہ نہایت ہی قیمتی چیز ہے، اور اس کی اہمیت کی خاطر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر قریش کے لوگوں کو کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم لوگوں کو اس گھر کے، بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسی کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں بھوکا رہنے نہیں دیا، تمہیں کھانا پانی دیا، اور تمہیں ڈر میں نہیں رکھا، امن و امان دیا۔
تو اللہ رب العالمین نے قریش کے لوگوں کو امن و امان کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا کہ اللہ کا تمہارے اوپر بڑا انعام ہے، احسان ہے، اس لیے تمہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امن و امان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا، من اصبح منکم معافا فی جسدی، تم میں سے کوئی بھی شخص صبح کرتا ہے اس حال میں کہ تندرست ہو، جسم میں کوئی پریشانی نہ ہو، آمنن فی سربی، اور اپنے گھر میں وہ امن و امان میں ہو، عندہ قوت یومی، دن بھر کا کھانا اس کے پاس میسر ہو۔ تو یہ دولت، یہ تین چیزیں، صحت کی تندرستی، امن و شانتی، اور دن بھر کے کھانے کا انتظام، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، تو سمجھ لو کہ ساری دنیا اسے مل گئی ہے۔ ان تین چیزوں میں ایک چیز امن و امان ہے۔ امن و امان جب ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں تو اس کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشی کر لیں کہ امن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک انسان کی جان خطرے میں نہ ہو، ایک انسان کا مال خطرے میں نہ ہو، ایک انسان کی عزت خطرے میں نہ ہو، اور معاشرتی زندگی میں، انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، معاشرتی زندگی میں اس کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کیا جائے، یہ ہے امن و امان۔ ایک تمہید کے طور پر آپ کے سامنے ہم نے امن و امان کے بارے میں یہ بات رکھی۔ مذہب اسلام، دین اسلام، دنیا کا کوئی عام آدمی جب اس کی تاریخ اٹھاتا ہے اور پڑھتا ہے تو پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد اس کے سامنے دو تصویر ابھر کر کے سامنے آتی ہے تاریخ کی روشنی میں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان مکہ کی زندگی جب تک رہی، مکی زندگی، اس میں مظلوم رہے، انہیں ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، ان کے اوپر بڑا ظلم ہوا۔ تو مکی زندگی مسلمانوں کی مظلومیت کی زندگی نظر آتی ہے، اور جب پھر مسلمان مدینہ میں مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مختلف جنگیں مسلمان لڑائی لڑتے ہیں اور جنگوں کا سامنا کرتے ہیں، تو تاریخ کے طالب علم کو ایسا لگتا ہے کہ مکہ کی زندگی کی مظلومیت کی انتقامی کارروائی مدینے میں ہو رہی ہے، تو وہ اسلام کی اس تصویر کو دماغ میں بٹھا لیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو تاریخ کی روشنی میں اس تصویر کو ذہن میں رکھ کر کے نہ سمجھے، بلکہ اسلام نے قرآن کریم کی روشنی میں اور اس کی تشریح صحیح احادیث کی روشنی میں اپنی ساری تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ایک انسان کو اگر صحیح اسلام کو دیکھنا ہو تو اسے تعلیمات اسلام کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ صرف تاریخ کی اس جھروکے سے دیکھ لے اور وہ سمجھ لے کہ اسلام ایسا ہے تو وہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، اور جب اسلام کو تعلیمات کی روشنی میں دیکھنے کے لیے آئے گا تو بنیادی طور پر سب سے پہلے تین باتیں اس کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس دین اسلام کو نازل کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ دین اسلام اللہ کا اتارا ہوا قانون ہے، اللہ کا دیا ہوا دین ہے. اس اللہ کو پہلے سمجھو. کیا وہ اللہ سخت ہے؟ کیا اس اللہ میں نرمی ہے؟ کون سا پہلو غالب ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا تعارف ضروری ہے کہ جس اللہ نے اس اسلام کو نازل کیا ہے وہ اللہ کیسا ہے. اور جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے لیے آدمی قدم آگے بڑھائے گا اور اللہ کا تعارف دیکھنا چاہے گا تو سب سے پہلے اسے کیا پتا چلے گا کہ اللہ رحمان و رحیم ہے. اللہ نے جہاں اپنی معبودیت کا اظہار کیا ہے، اپنے الہ ہونے کا اعلان کیا ہے، وہاں پہ اپنی ان صفتوں کا تذکرہ کیا. اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے الہ کا اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے رحمان الرحیم کی صفت کو بیان کیا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اللہ ہی تمہارا ایک حقیقی اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود حق نہیں. اور وہ اللہ کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم. وہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس کے اندر رحم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ جو دین اتار رہا ہے اس دین کے اندر بھی رحمت ہی غالب ہوگی. اس اللہ کے صفاتی نام کو آپ دیکھنا چاہیں گے، سورہ حشر کے آخر میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے ناموں کا اللہ نے تذکرہ کیا، لیکن اس میں بھی شروع میں اللہ رب العالمین نے رحمان الرحیم کو رکھا، بعد میں اللہ رب العالمین نے الجبار المتکبر کو بیان کیا. هو الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کے شروع میں رحمان الرحیم کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ساتھ ساتھ مالک یوم الدین کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن پہلے کس کا ذکر آیا ہے؟ رحمان الرحیم کا. یعنی اللہ اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کراتا ہے تو سب سے پہلے اپنی رحمت کی صفت سامنے رکھتا ہے، اور یوں ہی نہیں رکھتا بلکہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی صفت رحمت کے تعلق سے یہ بات واضح کر دی کہ میری صفت رحمت یہ میرے صفت غضب کے اوپر غالب آ گئی. میری رحمت کی صفت غضب کے اوپر غالب آ گئی. اور غالب کیوں نہ آئے؟ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ، اللہ رب العالمین کے 100 رحمہ، 100 رحمتیں ہیں. انزل منہا واحدہ، ان 100 رحمتوں میں سے اللہ رب العالمین نے صرف ایک رحمت کو اس دنیا کے تمام مخلوقات کے لیے نازل کیا ہے. بین الجن والانس والبہائم والحوام، تمام مخلوقات کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ہی رحمت کو دنیا میں نازل کیا، اور اس رحمت کے نتیجے میں دنیا میں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، شفقت و رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ وحشی جانور اپنے بچے کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کرتا ہے اسی ایک رحمت کے نتیجے میں. لیکن اللہ رب العالمین نے 100 رحمت میں سے 99 رحمت کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کے پاس 99 رحمت موجود ہے. اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے صرف ایک رحمت کو نازل کیا ہے، اور اس ایک رحمت کے نتیجے میں اس دنیا کا انسان اس اللہ پہ، اس کے رسول پہ اور اس کی اتاری ہوئی شریعت پہ انگلی اٹھا رہا ہے رحمت کے معاملے میں. کتنی عجیب بات ہے. جس اللہ کے پاس 99 رحمت موجود ہے، اس اللہ پہ، اس کے رسول پہ
اور اس کی اتاری ہوئی شریعت پہ اس دنیا کا انسان جس کو ایک رحمت صرف ملی ہے جس میں تمام مخلوقات شامل ہیں وہ انگلی اٹھاتا ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے. تو اللہ رب العالمین کے پاس 99 رحمتیں ہیں اور جنت جو ملے گی اسی رحمت کی وجہ سے ملے گی. اپنے خاص بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین 99 رحمت کا دروازہ کھول دے گا. یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ. اپنے بندوں پہ اللہ رب العالمین رحم کرے گا ان 99 رحمت کے ذریعے سے, اور جنت صرف رحمت کی بنیاد پہ ملے گی. ورنہ ہمارے اور آپ کے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں جنت کا سودا کیا جا سکے. اللہ کی رحمت نازل ہوگی, اللہ کی رحمت نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو جنت ملے گی. اسی طریقے سے آگے ہم قدم بڑھاتے ہیں. یہ مختصر سا تعارف اللہ کا کہ جس اللہ نے شریعت اسلامیہ کو نازل کیا ہے, جس اسلام کے اندر ہم امن عالم کی بات کرنے لگے ہیں, اس اللہ کا تعارف اللہ نے کیسے کرایا ہے. اس اللہ نے جس رسول کو اپنا پیامبر بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا, ان کا تعارف اللہ رب العالمین نے کیسے کیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. دیکھیے وہی رحمت کا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ بھی رحمت والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت والے, اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, للعالمین, ساری دنیا کے لیے, سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. اور خود پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, انما انا رحمہ, اے لوگو میں رحمت ہوں, وہ مہدات, اور اللہ کی طرف سے ہدیہ ہوں, تحفہ اور گفٹ. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بہت سارے ہدیے اور تحفے دیے ہیں, ہم زندگی میں اس کو شمار بھی نہیں کر پائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی شکل میں ہمارے لیے کتنی بڑے گفٹ ہیں, کتنا بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے, آپ کے تصور سے باہر ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس گفٹ اور ہدیہ کے بارے میں کہا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان رحمت کی شکل میں بھیجے گئے ہیں, یہ اتنا بڑا ہدیہ اور تحفہ ہے تمہارے لیے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ رب العالمین اپنے اس گفٹ اور ہدیہ کے سلسلے میں اپنا احسان جتلا رہا ہے. اللہ اعلان کرتا ہے اللہ کا احسان ہے مومن بندوں پر, اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ تمہارے بیچ میں سے ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر کے بھیجا. یہ اللہ کا ایسا انعام ہے, ایسا تحفہ ہے کہ اللہ رب العالمین احسان جتلا رہا ہے. اور اس نبی رحمت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جو تصویر کھینچی ہے وہ کیا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. تمہارے پاس جو رسول آیا ہے, یہ جنرل بات ہو رہی ہے, دنیا کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں کہ دنیا کے سارے لوگوں کان کھول کر کے سن لو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنے رحم دل ہیں اور تمہاری بھلائی کے لیے ان کے دل میں تڑپ ہے. عزیز علیہ ما عنتم, تم لوگوں کو کوئی بھی تکلیف پہنچے تو یہ رسول پریشان ہو جاتا ہے, بڑا شاک گزرتا ہے ان کے اوپر. یہ تمہارے لیے ہر بھلائی کا خواہاں ہے, حریص علیکم, اور مومنین کے ساتھ تو خاص طور پر ان کا معاملہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فکر مند تھے
امتیوں کے لیے اس کی ایک جھلک اس میں دکھائی گئی ہے. بلکہ قرآن مقدس میں ایک جگہ تو اتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ اس نبی کو تمہاری اتنی فکر ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہ کیا جائے, اللہ کی سزا کے تم حقدار نہ بن جاؤ, جہنم میں کہیں تم گر نہ جاؤ. یہ رسول اتنا پریشان ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا, کہ لوگ اس قرآن کو اور اس دین اسلام کو نہیں قبول کر رہے ہیں. یہ سوچ کر کے یہ رسول اتنا پریشان ہے کہ پریشانی میں, تمہاری فکر میں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے, لگتا ہے کہ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے, اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے, اگر ایمان نہیں لائیں گے تو یہ جہنم میں جائیں گے اور ان کا انجام کتنا برا ہوگا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اللہ رب العالمین نے بیان کی. آگے ایک اور آیت آپ ملاحظہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل کے انسان تھے کہ گرم دل کے انسان تھے. تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دین اسلام میں امن و امان ہے کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم دل کے, اور اس کا اعلان اللہ نے کیا, اور اس نرم دل کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بہت نرم ہیں اور آپ کا دل بڑا نرم ہے. ورنہ اگر آپ بد زبان ہوتے, سخت دل ہوتے, لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ جو صحابہ کا جھرمٹ آپ کے ساتھ نظر آ رہا ہے, ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے سب تیار ہیں, اپنی جان چھڑکتے ہیں آپ کے اوپر, یہ سب کے سب بھاگ گئے ہوتے. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. تو یہ رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نرمی کو پسند کرتے تھے, آسانی کو پسند کرتے تھے. اپنی امت کے حق میں پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الامرین الا اخذ ایسرہما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اگر دو معاملے میں اختیار دیا گیا کہ ان میں سے کون سا آپ کو پسند ہے, کس کو آپ چننا چاہتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسان والے کو اختیار کیا, امت کے اوپر پریشانی نہ آئے. اس وجہ سے نرمی کو پسند کرتے, آسانی کو پسند کرتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آگے اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے دنیا کے لوگوں کے لیے, یہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے. وَمَنْ تَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ قَطُّ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام اور بدلہ نہیں لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ساری کارروائیاں تمہیں نظر آئیں گی وہاں پہ اللہ کی حرمت کی پامالی آپ کو نظر آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دیالو ہیں, بڑے نرم دل ہیں, بڑے رحم دل ہیں, نرمی اور آسانی کو پسند کرتے ہیں. اپنی ذات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی انتقام نہیں لیا. اور اب آگے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب, میں نے کہا کہ تین باتوں کو آپ اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں, بہت آسانی سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام میں امن و امان کی حد کیا ہے. اللہ کی اتاری ہوئی کتاب قرآن کریم, یہ قرآن کریم کیسی کتاب ہے؟ کیا یہ دہشت گردی کی تعلیم دینے والی کتاب ہے؟ کیا یہ انسان کو سخت دل بنانے والی کتاب ہے؟ کیا اس کتاب کے اندر انسانیت کے خلاف بات کہی گئی ہے؟ آپ سب سے پہلے اس کتاب کا تعارف جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں. کیا اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الناس, اے لوگو, مسلمانوں سے نہیں کہا اللہ نے,
دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے اللہ قرآن کا انٹروڈکشن کر رہا ہے، تعارف پیش کر رہا ہے. یا ایھا الناس، اے دنیا کے سارے لوگوں، یہ قرآن کریم تم سب کے لیے کیسی کتاب ہے؟ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت والی کتاب ہے. تمہاری زندگی کے سارے غلط کاموں کو یہ کتاب ختم کرنے کے لیے آئی ہے. اس میں نصیحت ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں میں شیطانی کام جو پنپ رہے ہیں، تمہارا دل گندا ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا ہے، جرائم اور کرائم کی طرف تمہارا دل مائل ہو گیا ہے، اس دل کو صاف ستھرا کرنے والی یہ کتاب ہے. تمہارے دل کو صاف کرنے کی دوا اس میں ہے. وَہُدَىٰ، اور تم دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھاؤ، بھٹکتے رہو، تمہیں منزل نہ ملے، تمہیں مقصد کا پتہ نہ ہو، اس کتاب میں تمہیں راستہ ملے گا. ہدایت کی یہ کتاب ہے. اور آخری بات کیا کہا گیا ہے؟ وَرَحْمَةٌ، اور یہ رحمت کی کتاب ہے، خاص طور پر مومنوں کے لیے. جو اس کتاب کو قبول کرے گا اسی کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور جو اسلام کو قبول ہی نہیں کرے گا، مومن اور مسلمان ہی نہیں ہوگا، تو اس کو کہاں سے ہدایت ملنے والی، اور کہاں اس کتاب کی رحمت سے وہ فیض یاب ہونے والا. اسی لیے آخر میں کہا گیا خاص طور پر ہدایت ہے، رحمت ہے یہ قرآن کریم مومنوں کے لیے. اب ذرا سا ٹھنڈے دل سے کوئی بھی دنیا کا انسان اسلام میں امن و امان کی جگہ تلاش کرنا چاہے تو میرے خیال سے اس کا جواب کافی ہے اتنا. جس اللہ نے شریعت اسلامیہ کو نازل کیا وہ اللہ رحمان و رحیم. جس اللہ نے اپنا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا پیش کیا گیا؟ بڑے ہی نرم دل، رحم دل، دیالو، ان کے اندر بھی رحمت، ساری جہاں ساری دنیا کے لیے رحمت. جو کتاب دنیا کے لوگوں کے لیے نازل کی گئی اس کتاب میں بھی رحمت. دیکھیے ہر جگہ رحمت جب ہے تو اس کے ساتھ امن امان اپنے آپ جڑا ہوا ہے، اپنے آپ جڑا ہوا ہے. مذہب اسلام پہ کوئی شخص انگلی اٹھائے امن و امان کے مسئلے کو لے کر کے تو یہ تو ویسے ہی ہے جیسے کہ سورج کو چراغ دکھاؤ. کیوں؟ ارے اسلام نام ہی ایسا ہے کہ وہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے کہ میں امن و امان، میرا نام امن و امان ہے، میرا نام امن و امان ہے. اسلام، علماء کرام بیٹھے ہیں، سین، لام اور میم یہ ہے اصل میں مادہ، اسی سے اسلام بنا ہے. سین، لام، میم کو دو طریقے سے قرآن میں استعمال کیا گیا، سلمن سین کے زبر کے ساتھ اور سلمن سین کے زیر کے ساتھ. اور سلمن کا معنی ہوتا ہے صلح، سمجھوتا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اسلام اس سلم سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے صلح. اسلام جنگ کو پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا دشمن جنگ کے میدان میں بھی اگر صلح کی طرف جھک رہا ہے تو تمہیں ڈاؤن ہونا پڑے گا. مسلمان زبردستی لڑائی نہیں کر سکتا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر دشمن صلح کے لیے جھک رہا ہے تو مسلمان جنگ نہیں کر سکتا. اسلام کہتا ہے جھک جاؤ. اور خدشہ پالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دھوکہ دے گا اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، نہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ رکھو، صلح کی طرف بڑھ جاؤ. اور سلمن کی طرف آپ جاؤ گے، اسلام سلمن سے لوگے تو صلح، اسلام کو سلمن سے لوگے تو سلامتی، امن و امان. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے طور پر اسلام میں یا سلامتی میں، امن و امان میں داخل ہو جاؤ. بتائیے
اسلام نام ہی ایسا ہے کہ وہ سر چڑھ کے بولتا ہے کہ میرے یہاں نفرت کو کوئی جگہ نہیں، میرے یہاں دشمنی کو کوئی جگہ نہیں، میرے یہاں دہشت اور وحشت اور بربریت کو کوئی جگہ نہیں۔ بلکہ ایک حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں کہا جائے کہ اسلام ایسا درخت ہے، اسلام ایسا درخت ہے کہ اگر اس درخت میں محبت کا پانی نہ ڈالا جائے، اسلام ایسا درخت ہے کہ اس درخت میں محبت کا پانی نہ ڈالا جائے تو وہ درخت ہی اپنا وجود ختم کر لیتا ہے، وہ قائم نہیں رہتا وہ درخت۔ پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان والے بن جاؤ۔ اسلام قبول کر لو، ایمان والے بن کر کے، مسلمان بن کر کے ہی جنت میں جا پاؤ گے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور مسلمان یا ایمان والے نہیں بن سکتے حتی تحابوا، یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ محبت کے بغیر اسلام کا وجود نہیں ہے، اس کے تصور کے بغیر اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ ایک کام بتا دوں کہ اگر اس کو کرو گے تو محبت اپنے آپ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ بتا دوں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا ایک چیز کے بارے میں بتا دوں کہ اس کو کرو گے تو محبت آ جائے گی تمہارے اندر؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، عام کرو۔ جس کو بھی دیکھو مسلمان سامنے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، کتنی پیاری بات کہتا ہے، امن و سلامتی کی بات کرتا ہے۔ تم پر امن ہو، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت تم پر ہو، اللہ کی برکت تم پر ہو۔ کتنی پیاری بات ہے۔ بتائیے دشمنی کو جگہ مل سکتی ہے؟ اتنی پیاری بات جب ہم ایک دوسرے سے کہیں گے تو کیا دشمنی قائم رہ پائے گی؟ دشمنی ختم، محبت ہی محبت نظر آئے گی، اور محبت ہے تو ایمان اور اسلام ہے، اور ایمان اور اسلام ہے تو جنت ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا نہیں مگر مسلمان ہو کر، اس لیے کہ بغیر مسلمان اور مومن جنت ملنے والی نہیں ہے۔ تو اسلام وہ درخت ہے کہ جس میں محبت کا پانی نہ ڈالا جائے وہ درخت مر جاتا ہے۔ ایسے اسلام کے بارے میں کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہاں پہ دہشت، وحشت اور بربریت اور نفرت کو کوئی جگہ ملے گی؟ اسلام کو بدنام کیا گیا ہے، اسلام کو بدنام کیا گیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہرگز دہشت والی نہیں ہے، بربریت والی نہیں ہے، ظلم والی نہیں ہے، انسانیت کے خلاف نہیں ہے۔ آئیے سرسری نظر ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات معاشرتی زندگی میں کیا ہے۔ تعلیمات کے اوپر آپ نگاہ ڈالیں گے تو پتہ چلے گا کہ والدین، ماں باپ کے تعلق سے اسلام کیا بولتا ہے؟ یہی امن و امان کی بات بولتا ہے، محبت کی بات بولتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، محبت کا برتاؤ کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، آگے کہا جا رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، بڑھاپے میں اف بھی مت کہو، یعنی کسی بھی طریقے سے ناراضگی کا اظہار بھی نہ کرو۔ یہ ہلکا سا اشارہ ہے ناراضگی کا، کسی معاملے میں اظہار کرنے کا، اف۔ بڑھاپے میں ماں باپ کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آؤ، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف بھی مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو جھڑکو نہیں، بلکہ بڑی پیاری بات کرو ان کے ساتھ، رحمت کا بازو بچھا دو ان کے لیے، اور رب سے بھی دعا کرو، رب ارحمہما، وہی رحم کی بات ہو رہی ہے، امن کی، سلامتی کی بات ہو رہی ہے۔ اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جس طریقے سے ماں باپ نے رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ مجھے پالا اور پوسا بچپنے میں۔
माँ बाप के साथ इस्लाम की तालीम रहमत की तालीम है। बीवी की बात करेंगे आप, हम अमन आलम की बात करने निकले हैं, इख्तिसार के साथ सबको हम समेटने की कोशिश करेंगे। बीवी के सिलसिले में इस्लाम क्या बोलता है? वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ही नफ्स में से तुम्हारा जोड़ा बीवी को बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून मिले। अमन की बात हो रही है बीवी के साथ। बीवी झमेले की चीज नहीं है, टेंशन की चीज नहीं है, परेशानी की चीज नहीं है, बल्कि अमन की चीज है, सुकून की चीज है। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शौहर बीवी का रिश्ता ऐसा बनाया कि मोहब्बत और रहमत तुम्हारे दरमियान डाल दी। बीवी की शक्ल में आप देख रहे हैं इस्लाम में अमन अमान, सुकून, मोहब्बत और रहमत को। इसी तरीके से आप आगे बढ़िए, बच्चों की बात करें, बच्चों के साथ मोहब्बत का बर्ताव। प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हसन बिन अली को बोसा दिया, तो अकरा बिन हाबिस रदी अल्लाह तआला अन्हु बगली में बैठे हुए हैं। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने किसी को कभी बोसा नहीं दिया। बोसा मैंने अपने 10 बच्चे में से किसी को कभी नहीं दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? मन ला यरहम ला युरहम। जो रहम नहीं करेगा उसके ऊपर रहम नहीं किया जाएगा। यानी बोसा देना बच्चे को यह भी रहमत है, बोसा देना बच्चे को यह भी रहमत है। और इस्लाम ने बच्चों के साथ भी रहमत का यह बर्ताव किया है। और अगर यतीम बच्चे हों तो, यतीम बच्चे हों तो, प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने शिकायत की कि मेरा दिल बड़ा सख्त है, मैं चाहता हूं कि मेरा दिल नरम हो जाए। तो प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, भाई बच्चों से तो लोग मोहब्बत कर ही लेते हैं, आमतौर पर अपने बच्चे सबको प्यारे होते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चे, और खास तौर पर अगर वो यतीम हो जिसके सर से बाप का साया उड़ गया हो, मुआशरे का गिरा पड़ा बच्चा, उसके साथ रहमत का मामला करना है कि नहीं? जब शिकायत की जाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बड़ा सख्त है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि नरम करना चाहते हो, क्यों नहीं? इसीलिए तो पूछ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इरहमिल यतीम, यतीम के साथ रहम का मामला करो। वमसह रासा, और यतीम के सर पे हाथ रखो। वतइमहु मिन तुआमिक, अपने खाने में से यतीम के बच्चे को, यतीम बच्चे को खिलाओ, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। यलिन कल्बुक, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। तो इस्लाम की तालीमात में आप रहमत का नजारा देखिए कि मुआशरे का गिरा पड़ा बच्चा, जिसका बाप नहीं है, जिसकी फिक्र करने वाला कोई नहीं, इस्लाम उस यतीम बच्चे के साथ भी रहम का मामला कर रहा है। इस्लाम में अमन अमान आप देख रहे हैं। इसी तरीके से आज की दुनिया में ही नहीं, पहले भी ऐसा था, बेटियों को लोग टेढ़ी नजर से देखते हैं। अब तो मुस्लिम मुआशरा का भी हाल बड़ा बुरा हो गया है। अगर शुरू ही में 2-3 बेटियां आ गईं तब तो बड़ी मुसीबत है उसके लिए। बेटे के चाह में, बेटे की ख्वाहिश में बच्चा भी ले रहा है और बेटियां मिल रही हैं। बेटियां इस्लाम की निगाह में रहमत हैं, बेटियां इस्लाम की निगाह में रहमत हैं। प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन कुन्न लहू सलासु बनात, जिस शख्स की 3 बेटियां हों, युवीहुन, 3 बेटियों को वो पनाह देता है, उसके लिए किला बन जाता है। वयकफीहिन, उन 3 बेटियों के लिए वो काफी हो जाता है, उनकी सारी जरूरतों को पूरी करता है। वयरहमुहुन, और वो 3 बेटियों के साथ रहम का मामला करता है, उनकी फिक्र रखता है, उसके लिए ढाल बना रहता है, किसी भी किस्म की तकलीफ से उन्हें बचाता है।
फक़त वजबत लहुल जन्ना। ये इतनी बड़ी रहमत की चीज है कि रहमत के नतीजे में जो जन्नत मिलने वाली है, 3 बेटियों के साथ रहम का मामला करो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे पास दौड़ के आ जाएगी, उसके लिए जन्नत यकीनी है। अलबत्ता कहा गया, फक़द वजबत लहुल जन्ना अलबत्ता, उसके लिए जन्नत यकीनी है। बाज लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर 2 बेटियां हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ 2 बेटियां हो तब भी उसके साथ ऐसा मामला है। तो ये इस्लाम की तालीमात में हम नजर डाल रहे हैं कि अमन आलम और इस्लाम यानी मजहब इस्लाम के अंदर पूरी दुनिया के लिए अमन अमान का क्या पैगाम छुपा हुआ है, आप एक एक करके उसको देख रहे हैं। आम फकीर और मिस्कीन, ये गिरे पड़े लोग हैं माशरे में, धुतकारे हुए लोग ऐसा चाहते हैं कि दुनिया से गरीबी को ना हटा करके गरीबों को हटाए, गरीबों को ही हटा दें। ऐसा निजाम दुनिया में लागू कर रहे हैं, गरीबी को नहीं हटाएंगे। ऐसा सिस्टम लागू करो कि बेचारे गरीब सब भूखे मर जाएं और गरीब से दुनिया पाक हो जाए। लेकिन इस्लाम ने इन गिरे पड़े लोगों को भी अमन व अमान में किस तरीके से रखा है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सिलसिले में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी जो बात हमें पहुंचा दी है वो ये है कि इhtज्जतिन नार वल जन्ना, जन्नत और जहन्नम में झगड़ा हुआ, बहस हुई और जहन्नम कहने लगी कि भाई मेरे अंदर जो लोग आएंगे वो दुनिया के बड़े बड़े लोग होंगे, यदखुलुनिल जब्बारून वल मुतकब्बिरून, मेरे अंदर जब्बार जालिम लोग आएंगे, मुतकब्बिर गुरूर घमंड में चूर रहने वाले लोग आएंगे। तो जन्नत कहने लगी कि भाई मेरा मकाम दूसरा है, तुम्हारे यहां जो आएंगे वो तो बड़े खराब लोग हैं, लेकिन मेरे यहां बड़े अच्छे लोग होंगे, दुनिया की निगाह में वो कमजोर हो सकते हैं। यदखुलुनिज ज़ुअफ़ा वल मसाकीन, मेरे अंदर कमजोर लोग, माशरे के दबे कुचले लोग, फकीर और मिस्कीन लोग, ये लोग मेरे अंदर आएंगे। अब अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है और कहता है कि जहन्नम से अंत अज़ाबी, ए जहन्नम तू मेरा अजाब है, मैं जिसे चाहूंगा तेरे जरिए से अजाब दूंगा, उसको अजाब में मुब्तला करूंगा। और जन्नत से कहा कि अंत रहमती, तू मेरी रहमत है, मैं जिसे चाहूंगा तेरे अंदर दाखिल करके उस पर रहमत कर लूंगा। तो ये गिरे पड़े लोगों का इस्लाम में ख्याल किया गया है और उसको मकाम अता किया गया है। बहरहाल आगे जानवरों के ताल्लुक से भी इस्लाम की तालीमात हैं और बड़ी प्यारी तालीमात हैं, उनको भी इस्लाम ने अमन व अमान में रखा है। अब इशारे में 2-3 बातें कह करके अपनी बातें मैं ख़त्म करूंगा कि जब हम इस्लाम की इन तालीमात को पेश करते हैं तो लोग एतराज़ करते हुए क्या कहते हैं कि अगर मजहब इस्लाम में इतना ही अमन व अमान है तो फिर ये क़िसास और हुदूद क्यों? क़िसास जान के बदले जान, और हुदूद अगर किसी ने चोरी की तो हाथ काट दो, किसी ने शादीशुदा होकर के जिना किया तो रजम कर दो, वगैरह वगैरह। और इसी तरीके से इस्लाम के ऊपर एतराज करते हुए कि इस्लाम इतना अमन व अमान वाला मजहब है, सबके लिए अमन व अमान है, तो जानवरों को ज़बह क्यों करने के लिए इस्लाम बोल रहा है? इख्तिसार के साथ उसका जवाब यह है कि दर हकीकत लोगों ने इसको गलत तरीके से पेश कर दिया है। क़िसास और हुदूद जो इस्लाम में मुकर्रर हैं वो दर हकीकत अमन व अमान को कायम करने के लिए है। अगर क़िसास और हुदूद को मजबूती के साथ नाफिज नहीं किया जाएगा तो जिस तरीके से आज दुनिया आज बेजार और बेहाल है, अमन व शांति दुनिया से गायब है, यही हाल होता रहता। इसी वजह से इस्लाम ने क़िसास और हुदूद को नाफिज किया और इस्लाम के इन कवानीन का निफाज जब तक हुआ, किस तरीके से अमन व अमान बहाल रहा, आप तारीख उठा करके उस दौर को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसी तरीके से जिहाद की तालीम भी इस्लाम में दर हकीकत
اسی اسلامی تعلیمات کو قائم کرنے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے ہے، ظالموں کے خاتمے کے لیے اور معاشرے سے شر پسند عناصر کو کچلنے کے لیے مظلومین کے ہتھیار کے طور پہ جہاد ہے، لیکن اسے بدنام کر دیا گیا اور اسلام کی غلط تعبیر اور تشریح دنیا کے سامنے پیش کی گئی، ورنہ ان سب کے پیچھے کا مقصد بڑا پاکیزہ ہے۔ اور جانوروں کی ذبح کرنے کی بات، یہاں پر بھی لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، یہ ہمارے حاکم نہیں، یہ سب ہمارے محکوم ہیں، ہماری خدمت کے لیے اللہ نے ان سب کو بنایا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسان کو جو دانت دیے ہیں اس میں ساگ سبزی کھانے کے بھی دانت ہیں اور گوشت کھانے کی بھی دانت ہے، یہ تو نیچر اور فطرت ہے۔ بھائی دنیا کے جانور ایک دوسرے جان کو شکار کرتے، کسی کو آپتی نہیں ہے؟ درندے جانوروں کو چیر پھاڑ کر کے کھا لیتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ بلی چوہے کو مار کے کھا لیتی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ یہ تو نیچر ہے، یہ تو فطرت ہے۔ اسی نیچر کے تحت اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ساگ سبزی کھانے والا بھی بنایا اور جائز جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے والا بھی بنایا۔ تو یہ فطرت کے اوپر اسلام قائم ہے اور مسلمان اسی راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ اسلام میں جان کی حفاظت ہے اور کہا گیا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک جان کو بھی اگر کسی نے ناحق قتل کر دیا تو اسلام کی نگاہ میں ساری انسانیت کا وہ قاتل ہے، اور ایک نفس کو بھی کسی نے بچا لیا تو پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ مال کی حفاظت اسلام میں ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے تم لوگ ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ اور عزت کی حفاظت اسلام میں ہے کہ آخری اسٹیج پہ جانا تو بہت دور کی بات ہے، اسلام نے پہلے اسٹیج پہ ہی روک دیا۔ مردوں سے بھی کہا گیا کہ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیجئے۔ اور اسلام کا جو عدل و انصاف ہے، میں نے کہا تھا 4 چیزیں امن و امان کا ضامن، جان محفوظ، مال محفوظ، عزت محفوظ اور انصاف ملے۔ اسلام نے انصاف کے سلسلے میں جو بات کہی ہے وہ سب پہ بھاری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، ایمان والو انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اپنی ذات کے خلاف انصاف کرنا پڑے، گواہی دینا پڑے تو تیار ہو جاؤ، اپنے والدین کے خلاف کرنا پڑے تب بھی تیار ہو جاؤ، اپنے رشتہ داروں کے خلاف انصاف کرنا پڑے تب بھی تیار ہو جاؤ، مالدار کو بھی رعایت میں نہ لاؤ اور غریب کی غربت سے بھی تمہارا فیصلہ ٹیڑھا نہ ہو بلکہ اللہ کو نگاہ کے سامنے رکھو۔ اور پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگ، قریش کے لوگ مخزومیہ خاتون کی، فاطمہ کی چوری کو لے کر کے پریشان ہیں کہ اس کا ہاتھ کٹ جائے گا تو ناک کٹ جائے گی۔ ارے اللہ رب العالمین کا انصاف قائم کرنے میں ہم اتنے مضبوط ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد اگر وہ بھی چوری کر لیتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو بہرحال خلاصہ کے طور پر اسلام میں مکمل امن و امان ہے پوری دنیا کے لیے، صرف انسانیت کے لیے نہیں، دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے۔ تفصیلات آپ کے سامنے نہیں آ سکی، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو مذہب اسلام کی تعلیمات کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کی ان اچھی تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں یا دشمنان اسلام نے اسلام کی غلط تصویر پیش کر دی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے لے آئیں۔ اس کے لیے ہمیں دین کو سیکھنا ضروری ہے اور پھر اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محنت کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کے اس آج کی مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔